اس سے غافل مت رہنا. کہاں سے غافل مت رہنا؟ رجب کی پہلی شب جمعہ سے. رجب کے پہلی جمعرات آئے گی تو روزہ رکھنا ہے. مغرب کی نماز کے وقت معمولی روزہ کھولیے، کھانے کو جی بھر کے مت بیٹھنا، کیونکہ 12 رکعت نماز ہے. سمجھے؟ تو 2 رکعت کی نیت کرنا ہے نفل. 2 رکعت نماز پڑھ نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے مطلب کعبے سے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 3 مرتبہ انا انزلنا، 12 مرتبہ قل هو اللہ. اتنی یاد ہو گئی آپ کو؟ اور جب سلام پھیریں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول. جب سلام پھیریں تو 70 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. بہت مختصر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. اب 70 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد درود شریف ہو گیا. اب سجدے میں جائیں تو سجدے میں یہ کتاب میں جو تسبیح لکھی ہے اس میں ایک لفظ کم ہے، وہ 70 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. سبوح، سجدے کی حالت میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. کتاب میں ربنا نہیں ہے، قدوس رب الملائکۃ والروح. اس کو یوں پڑھیے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اب 70 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہو گیا. اب سجدے سے سر اٹھائیں اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، رب اغفر. اس میں ترجمہ نہیں ہے اے اللہ مجھ کو بخش دے، ورحم اور میرے پر رحم فرما، وتجاوز عنا اور میرے گناہوں کی طرف سے ذرا آپ پھیر دے، خیال مت کرے. دیکھو کتنا بہترین مانگنا ہے. وہ تجاوز عنا نعلم، تجھ کو معلوم ہے اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں، وہ گناہوں کو معاف کر دے. تجاوز عنا نعلم فإنک انت العزیز العظم، بے شک تو بہت طاقتور اور عظمت والا ہے. یہ 70 مرتبہ پڑھ لیے. اب دوسرے سے سجدہ کرے اور بتایا یہ گیا ہے کہ جو سجدے میں مانگے گا وہ پورا ہوگا. اب میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو جب وہ سجدے میں جائے گا جو دعا قبول کرے گا وہ پوری کی جائے گی. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بندہ پابندی سے نماز پڑھے گا یعنی ہر سال ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے. یہ ہو گیا. خواہ وہ سمندر کے جھاگوں، درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں اور پہاڑوں کے وزنوں کے برابر کیوں نہ ہو جائے، معاف بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو. قیامت کے دن اپنے گھر کے کنبے کے 700 آدمیوں کے حق میں اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا. اب سفارش کس سے قبول ہوتی؟ جس کا معاملہ واضح پڑ جائے گا، ہے نا، اسی کی وجہ سے سفارش ہوگی. یا لکھا ہوا نہیں، یہ سوچنا پڑتا. ہاں، 700 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا. اور جب اب یہ بات بڑی مزیدار ہے، اپنا کیا ہوتا دل نہیں لگتا تو دیوڑی پر بیٹھ جاتی. وہ ہمارے یہاں بدھ خشک بھرا رہتا ہے، وہ چاول منڈی بھری رہتی، عمر بھر دیکھ رہے، سمجھے، جوانیاں بڑھاپے ہو جاتے، بابا انتقال ہو جاتا. یہاں اب کیوں دل نہیں لگتا گھر میں؟ اب قبر میں گاڑے جائیں گے تو وہاں کون سا بدھ خاچا ہوگا، چاول منڈی دوڑی لائیں گی. ہاں، تو اب دیکھو وہاں کے واسطے کیا بات ہے. قبر میں اس کی پہلی رات ہوگی تو اس نماز کا ثواب شگفتہ روی اور فصیح زبان کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا. ایک جسم و جان کھڑا ہے، میٹھی بات ہو رہی ہے، سمجھے آپ. اس سے کہے گا اے میرے پیارے تجھے بشارت ہو، یقیناً ہر شدت و سختی سے تو نجات میں رہے گا. اب کب تک؟ قیامت تک.
وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ میں نے تیرے چہرے سے زیادہ حسین کوئی چہرہ نہیں دیکھا، تمہاری شیریں گفتار سے زیادہ کسی کی گفتار نہیں سنی، اور نہ تمہاری خوشبو سے بڑھ کر کہیں خوشبو سونگی۔ وہ جواب دے گا، اے میرے پیارے، میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں جسے تو نے فنا فنا سال مہینے میں پڑھا تھا۔ ادھر آج میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری حاجت پوری کروں اور تیری تنہائی کا شریک بنوں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ عمل جو کرے گا اس کو قبر میں وقت گزارنے کے واسطے اللہ ایک مبارک ساتھی دے دے گا۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو عرصہ محشر میں تیرے سر پر سایہ کروں گا، پس تو خوش ہو جا، تو اپنے آقا کی طرف سے اپنی نیکی کو کبھی ضائع نہیں دیکھے گا اور تیری نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میاں اس کی فکر کرو اور نفل پڑھ کر فرض پر زیادہ پابند ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کو مقبولیت اس حالت میں ملتی ہے، سوائے اس کے کہ کسی عذر سے قضا ہو جائے۔ اللہ سنیوں کو بجا طور پر عمل الصالحات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔